السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کا مہینہ اپنے اندر بہت ساری المناک داستانیں لپیٹے ہوئے ہیں۔ وہیں پر جہاں نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اندوہناک واقعہ اس ماہ میں ہوا، وہیں پر یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اسی ماہ میں ہوا۔ یہ عظیم صحابی خلیفہ دوم امیر المؤمنین کا لقب پانے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر اور داماد علی ہیں۔ یہ عظیم صحابی ان 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فہرست میں شامل ہیں جن کو دنیا میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے دور حکومت میں اسلام کی فتوحات کا سلسلہ بڑھتا ہی چلا گیا اور 2 عظیم سلطنتیں روم اور فارس جو اس وقت کی سپر پاور تھیں وہ شکست سے دوچار ہوئیں اور اسلام کی فتوحات وہ بڑھتی ہی چلی گئیں۔ انہوں نے عدل کا ایک ایسا نظام قائم کیا تھا کہ صنعاء سے لے کر حضرموت تک ایک عورت پیدل سفر کرتی تھی اور اس کو سوائے جنگلی درندوں کے اور کسی چیز کا کوئی خوف نہ ہوتا تھا۔ تو آج ہم اسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ جو شخصیت 22 لاکھ مربع میل تک کے علاقے کی حکمران رہی اور ایسی حکمران رہی کہ آج تک دنیا ان کی مثالیں پیش کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، مشہور روایات کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی سے 40 برس قبل پیدا ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ سن رشد کو جب پہنچے تو آپ کے ذمے آپ کے والد خطاب نے جو خدمت سپرد کی وہ اونٹوں کو چرانا تھا۔ اگرچہ عرب میں اونٹوں کا چرانا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ یہ ایک قومی شعار تھا، لیکن خطاب جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے وہ اس معاملے میں آپ سے سختی کا برتاؤ کرتے تھے۔ سارا دن اونٹ چرواتے تھے اور اگر تھک ہار کر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کا سوچتے بیٹھ جاتے تو وہ آپ کو مارتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ سخت جان بن گئے اور سخت دل بن گئے تھے۔ جب شباب کا آغاز ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شریفانہ مشغلوں کی طرف مشغول ہوئے جو شرفائے عرب میں عموماً پائے جاتے تھے۔ عرب میں اس وقت جن چیزوں کی تعلیم دی جاتی تھی ان میں نسب دانی، سپہ گری، پہلوانی اور مقرری شامل تھے۔ نسب دانی کا فن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں موروثی چلا آتا تھا، اس لیے آپ نے نسب دانی کا فن اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا۔ عکاظ کے دنگل میں کمال کی کشتیاں لڑتے تھے، اس سے قیاس ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس فن میں بھی بہت مہارت حاصل۔ شاہ سواری اور گھوڑ سواری میں بھی آپ کو کمال کا ہنر حاصل تھا۔ چنانچہ جاخت لکھتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور اس طرح جم کر بیٹھتے تھے کہ جلد اور بدن ہو جاتے تھے۔ آپ کی قوت تقریر بھی کمال تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام لانے سے قبل قریش نے آپ کو سفارت کا منصب دے دیا تھا اور یہ منصب اسی شخص کو مل سکتا تھا جو کہ تقریر کی قوت اور اسی طرح معاملہ فہمی کی قوت سے آراستہ ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری میں بھی خاصی دلچسپی رکھتے تھے اور تمام شعراء کے کچھ نہ کچھ اشعار ان کو زبانی یاد تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ دینی مشاغل میں، دینی سرگرمیوں میں اس قدر مشغول ہو گئے، اس قدر محو ہو گئے کہ اس قسم کے چرچے بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اسی زمانے میں آپ نے لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا اور یہ وہ خصوصیت تھی جو اس زمانے میں بہت کم لوگوں کو حاصل تھی۔ علامہ بلادری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو قریش میں صرف 17 لوگ ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے، ان میں ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان فنون سے فارغ ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر معاش کے اندر مصروف ہو گئے اور اس وقت عرب کے اندر سب سے زیادہ جو معاش کا ذریعہ تھا وہ تجارت تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ پھر یہ کام ان کی بہت ساری ترقیوں کا سبب ہوا۔ وہ تجارت کی غرض سے دور دور ممالک میں جاتے تھے، بڑے بڑے لوگوں سے ملتے تھے اور اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خودداری، بلند حوصلگی، تجربے کاری اور اسی طرح حوصلہ مندی جیسے
اوصاف آپ کے اندر پیدا ہو گئی۔ آج کے دن اتنا ہی، آگے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور اسی طرح ان کی ہجرت کے اوپر بات کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔